فرمایا کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی۔ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا منظرنامہ اور حرام کرنے پہ آتے تو یہ کہہ دیتے یہ جتنا کھیت کھڑا ہے اس کا کاٹنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مختلف جانوروں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے کہ یہ جانور بھی حرام ہے، کوئی اس کا نہ دودھ پیے گا نہ اس کا گوشت۔ اس میں سے ہے جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے اس کے لیے حلال کیا ہے اور اس کے لیے اسم کبیر۔ یہ شراب اور جوا جو ہے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لیا شراب کا کہ یہ شراب کو پئیں گے لیکن نام کیا رکھیں گے اس کا؟ سودی کاروبار اس لیے کر رہا ہوں، رشوت اس لیے دے یا لے رہا ہوں، اور یہ جوا اس لیے کھیل رہا ہوں تاکہ جتنا پرافٹ آئے نا تو میں نے اس سے جناب یہ نیت کر لیا کہ میں نے مسجد بنا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا اصول ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ
جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا جائے، ذبح کیا جائے، اس کو حرام کیا ہے۔ لیکن جو شخص مجبور کر دیا جائے، اس کے پاس کوئی شکل ہی زندہ رہنے کی باقی نہ رہے، تو اضطراری حالت میں وہ اسلام کی تعلیمات سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، اور نہ ہی حرام کو، حرام خوری کو اپنی عادت بنانے والا ہو، تو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے گویا کہ حلال اور حرام کے ضابطے بیان کر دیے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے۔ زندگی گزارنے کے سارے ڈھنگ، اصول اور ضابطے اسلام اپنے ماننے والوں کو فراہم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو بھی مذاہب تھے وہ حلال و حرام کے حوالے سے افراط و تفریط کا شکار تھے۔ جس کو چاہتے حلال قرار دے لیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دے لیتے۔ جب چاہتے شراب نوشی کو حلال کر لیتے، سود خوری کو حلال کر لیتے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ظلم کرنا، یہ اس معاشرے کا رواج بنا ہوا تھا۔ ایسے ہی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ ان جاہلی ظالمانہ معاشروں کا شعار بنا ہوا تھا۔ یعنی اپنے طور پر حلال اور حرام کے انہوں نے ضابطے بنائے ہوئے تھے۔ چاہتے تو سود حلال کر لیتے، چاہتے تو شراب خوری کو حلال کر لیتے، عورتوں پر جتنا چاہتے ظلم کرتے، اور اپنی بیٹیوں کو جعلی عزت نفس کی بنیاد پہ، اور ان کا پیٹ کیسے پالیں گے، اس مصنوعی اصول کی بنیاد پہ وہ جناب ان کو زندہ ہی درگور کر دیتے۔ یہ تھا اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا منظرنامہ۔ اور حرام کرنے پہ آتے تو یہ کہہ دیتے یہ جتنا کھیت کھڑا ہے اس کا کاٹنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ مختلف جانوروں کے بارے میں فیصلہ کر لیتے کہ یہ جانور بھی حرام ہے، کوئی اس کا نہ دودھ پیے گا، نہ اس کا گوشت کھائے گا، نہ اس پہ سواری کرے گا۔ قرآن نے جا بجا ان کی ان جاہلی اور مشرکانہ جو عادتیں تھی حلال و حرام کے ضابطے بنانے کی، قرآن نے جا بجا ان پہ نکیر کی ہے، ان پہ تنقید کی ہے، ان کا ابطال کیا ہے، اور ایک چیز کو قرآن نے واضح کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ حلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ زمین سے پیدا کیا ہے وہ بنیادی طور پر سب کی سب چیزیں حلال ہیں۔ یہ سب سے بڑا ضابطہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے
ہمارے لیے انسانوں کے لیے وہ سب کچھ بنیادی طور پر حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام قرار دے یا حرام کو حلال قرار دے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی سہولت کے لیے، ان کی ضرورتوں کے لیے بے شمار چیزیں، ان گنت نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، جو ان کے لیے حلال، مباح اور جائز قرار دی ہیں۔ ان کا استعمال کرنا، ان کا کھانا اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، تو بنیادی طور پر یہ اصول سمجھنے والا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اس کا طے کرنے کے اختیار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے۔ اللہ کے انبیاء بھی وحی کے پابند ہیں۔ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آئے گا، نبی بھی اپنے اختیار کے ساتھ کسی حلال کو حرام قرار دے سکتا نہیں۔ سورۃ التحریم آپ پڑھیں، سورہ تحریم 28ویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے پس منظر میں یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ اپنے اوپر شہد کو کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، آخر الزمان نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، صاحب قرآن ہیں، شافع روز جزا ہیں، اور ایک واقعہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں آئندہ شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیات نازل کی، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر تو اس چیز کو کیسے حرام قرار دے رہا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ کتنا بڑا اصول واضح ہو گیا کہ حرام اور حلال کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور یہ حلال اور حرام کا علم یہ ہر ایمان والے کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ان فرائض میں سے ہے جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حلال کیا ہے اور اس کے لیے حرام کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے اصول، قانون، ضابطے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اے پیغمبر تو اس چیز کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی بدبختی تھی کہ انہوں نے حلال اور حرام کا اختیار اپنے احبار اور رہبان کو دے رکھا تھا، عالموں کو، مفتیوں کو، عابدوں اور زاہدوں کو، کہ ان کے عالم، ان کے احبار اور ان کے رہبان وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے تو یہود و نصارہ اس کو حلال سمجھتے، اور جس کو وہ حرام قرار دیتے تو اس کو حرام سمجھتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی سورہ توبہ میں ان کے اس فعل کو کیا قرار دیا؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم
ارباب من دون اللہ، یہ یہود و نصارہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے صوفیوں درویشوں کو، عابدوں اور زاہدوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہے۔ عدی رضی اللہ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، یہ پہلے نصارہ میں سے تھے، عیسائیوں میں سے تھے، پھر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ایک دن اللہ کے پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے تو یہ آیت نہیں سمجھ آ رہی، میں ایک مدت تک عیسائی رہا ہوں، نصرانیت میں رہا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے مولویوں کو، عالموں کو اور صوفیوں کو اللہ کے مقابلے میں کوئی رب نہیں بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی یہ بتاؤ، کیا تمہارے عالم، احبار اور رہبان جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اس کو سمجھتے تھے کہ نہیں؟ جس کو حرام قرار دیتے تھے تم اس کو قبول کرتے تھے یا نہیں؟ تو عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں اللہ کے رسول ایسا تو تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار حلال اور حرام کا، یہ اپنے مولویوں، خطیبوں، عالموں، مفتیوں، قاضیوں اور غیر اللہ کو تفویض کرنا، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ گویا کہ اس کا واضح معنی کیا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار غیر اللہ کو دینا یہ شرک کی ایک قسم ہے، حالانکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی اور کو اختیار دینا اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے اختیار کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور یہ غیر اللہ کو رب قرار دینا ہے۔ تو یہ اصول آپ سمجھ لیجئے۔ اس اعتبار سے ہمیں اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام قرار دے۔ قرآن میں سورہ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ولا تعتدوا، اور زیادتیاں نہ کرنے والے بنو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزر جانے والوں اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ان چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو رزق کے طور پہ ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، حلالً طیبا، جو حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں۔ تو حلال اور پاکیزہ چیزوں کا کھانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، ان کا اختیار کرنا یہ عین اسلام ہے، اور حرام چیزوں کا اختیار کرنا اور حلال کو حرام بنانا، حرام کو حلال قرار دینا، خود اپنے فیصلہ ساز فیکٹریاں قائم کر لینا، اپنے طور پہ کسی کو حلال سمجھ لینا اور کسی کو حرام سمجھ لینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں مداخلت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ زیادتی اور حد سے گزر جانا یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، حلال و حرام جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی شریعت کے پے در پے خطبات جمعہ میں ہم وہ ضابطے آپ کے سامنے رکھیں جس سے زندگی گزارنے میں
زندگی کی ہر ڈھنگ اور پہلو میں حلال ہمارے لیے کیا ہے، پاکیزہ اور طیب کیا ہے، اور حرام کیا ہے، یہ سب کچھ واضح ہوتا جائے۔ لیکن ایک اور اصول آپ ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالی بڑی حکمتوں والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، جس کو چاہے حلال قرار دے دے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیتا ہے کہ جن کا نقصان ہمارے حق میں واضح ہوتا ہے، جو ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی عزت، کامیابی، فلاح اور بقا کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، رب تعالی اپنی حکمت سے ان کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے وقار کے لیے، ہماری معاش کے لیے، معاشرتی جناب کردار کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہی چیزوں کو ہمارے اوپر حلال قرار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم اور نظام ہے کہ ہر وہ چیز ہمارے اوپر حرام قرار دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا ضابطہ ہے، اور اس سے آگے کا ضابطہ کیا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے کہ اگر کسی چیز کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، اللہ اس چیز کو حرام کر دیتا ہے، اور اگر کسی کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حلال کر دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال قرآن میں موجود ہے، شراب اور جوئے کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، یہ شراب اور جوا جو ہے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ شراب اور جوے کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اصول کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا؟ حرمت کا اصول یہ بیان کر دیا کہ میں شراب اور جوے کو اس لیے حرام قرار دے رہا ہوں کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، تو آپ اس مثال کو پوری زندگی پہ تطبیق دیں گے تو یا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو قطعی طور پر ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے جن کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، یا پھر ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کے کچھ نہ کچھ فائدے ہیں لیکن معاشرتی طور پہ ان کا نقصان ہر اعتبار سے اجتماعی طور پہ ان کے فوائد سے زیادہ ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک اصول ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے، اور اپنے بندوں پہ اس کی عطا دیکھیے، اس کی نوازشات دیکھیے، اس کی رحمت کی برکھا دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین میں، شریعت میں، قانون میں جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے اس کے متبادل اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال بھی قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے آگے چلنے کے تمام راستے ہی بند کر دیے ہوں، ایک راستہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اگر ہمیں روک دیتا ہے، نہیں بھائی اس راستے پہ نہیں چلنا،
تو ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے راستے کھول بھی دیتا ہے کہ نہیں بھی اس راستے پر نہیں چلنا، ان راستوں پہ چلنا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کی کئی کتاب و سنت میں مثالیں ہیں۔ نمبر 1، ہم لوگ قسمت معلوم کرتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، جناب کبھی وہ کبوتر کے ذریعے فال معلوم کرتے ہیں اور قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، 500 کے ذریعے کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ تیر پھینک کے قسمت معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ قسمت معلوم کرنا، ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نا پتا ہونا چاہیے جو وہ کام کرنے لگا فائدے مند ہے یا نہیں ہے۔ تو جاہلیت میں کیا تھا؟ قسمت کے لیے 500 کو جناب استعمال کیا جاتا تھا، تیروں کو پھینکا جاتا تھا، نجومیوں کے پاس جایا جاتا تھا، پرندوں کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا متبادل کیا دے دیا کہ یہ جاہلی اور مشرکانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے تم نے استخارہ کرنا ہے۔ 5 معلوم کرنے، قسمت کا حال معلوم کرنے کا شرعی طریقہ کیا بتا دیا؟ استخارہ۔ 2 رکعتیں پڑھو اور عام معمول کی جیسے ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور سلام پھیر کے استخارے کی دعا پڑھو، اور وہ دعا کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے؟ اے اللہ کریم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو عالم الغیب ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اے اللہ کریم یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے میری دنیا آخرت زندگی معاش ہر اعتبار سے یہ کام بہتر ہے، اے اللہ کریم میرے مقدر میں کر دے، اور اگر میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے تو اے اللہ کریم مجھے اس سے بچا لے، اور جو میرے مقدر میں بہتری ہے وہ میرے مقدر میں کر دے۔ تو یہ کیا ہے؟ استخارہ۔ 500 کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، نجومیوں کے پاس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جناب 1.25 لاکھ عامل نجومی بابوں کے پاس، جاہلوں کے پاس، شیطانوں کے پاس جا کے قسمت کا حال معلوم کرنا، تیروں کے ذریعے کرنا، پرندوں کے ذریعے کرنا، اس کی بجائے مسنون طریقہ کیا دے دیا؟ ہمارے لیے مشروع کیا کر دیا؟ استخارہ۔ نماز استخارہ پڑھو، دعائے استخارہ کرو۔ اسی طرح بھائی جان سود ہے، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، واضح طور پر سود کی ہر شکل کو حرام قرار دے دیا۔ تو جائز اور حلال کس کو قرار دے دیا؟ نفع بخش تجارت ہے۔ کتنے کروڑوں اربوں انسان ہیں جو سود سے بچ جاتے ہیں اور وہ کروڑ پتی بھی ہو جاتے ہیں، ارب پتی بھی ہو جاتے ہیں، کھرب پتی بھی ہو جاتے ہیں۔ نفع بخش تجارت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کے مقابلے میں جائز قرار دے دیا۔ ریشم اس امت کے مردوں کے لیے اللہ کریم نے ریشم کو اور سونے کے پہننے کو حرام قرار دے دیا۔ اب ریشم کے مقابلے میں اون ہے، کتان ہے، روئی ہے، ان کے ذریعے جناب ایسے زبردست لباس تیار ہوتے ہیں جو اس امت کے مردوں کے لیے جناب زبردست زینت کا باعث بنتے ہیں۔ تو ریشم کو حرام قرار دے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے روئی کو، اون کو، کتان کو جناب فاخرانہ لباس آپ جیسے چاہیں آپ جناب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی زینت اور خوبصورتی کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ اگر ریشم کو حرام قرار دیا ہے، اس کے مقابلے میں کئی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب حلال قرار دے دیا۔ زنا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور زنا کی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو حلال قرار دے دیا۔ نکاح کو سیدھے راستے سے آؤ بھائی نکاح کرو، نئے خاندان آباد کرو، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا۔ نشہ آور چیزیں جو انسان کی عقل کوئی جناب مخبوط کر دیں اور اس کا جنازہ نکال دیں، اس کے اعصاب کو شر کر کے رکھ دیں اور اس کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیں،
اس کی جگہ شراب کی جگہ کتنے سینکڑوں ہزاروں لذیذ مشروبات ہیں. یہ جناب ملک شیک ہے، یہ دودھ ہے، یہ پاکیزہ پانی ہے، کتنے جناب ایک سے ایک بڑھ کے مشروبات ہیں. ایک چیز شراب کو حرام قرار دیا اور اس کی جگہ سینکڑوں ہزاروں لذیذ مشروبات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. تو یہ ہے رب کریم کہ اس نے ہمیں حرام کی چیزوں سے اگر ہم چاہیں تو اللہ کریم نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے. کوئی مجبوری ہماری نہیں چھوڑی. ایک چیز کو حرام قرار دے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے درجنوں اور سینکڑوں حلال چیزیں ہمارے اختیار میں دے دی ہیں اور ہمارے لیے ان کو حلال قرار دے دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ان اصول اور قوانین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بھائیوں، جو چیز، یہ بھی حلال و حرام کا ایک بہت بڑا ضابطہ ہے، جو چیز حرام کا باعث بنے، حرام تک اپروچ کرنے کا باعث بنے، حرام تک لے جانے کا باعث بنے، معاون بنے، مددگار بنے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کے ذرائع کو بند کرنے کے لیے ایسے تمام افعال کو بھی حرام قرار دے دیا جو انسان کو کسی نہ کسی طرح حرام تک لے جانے کا باعث بنتے ہیں. مثلا ابھی میں نے عرض کیا زنا حرام ہے، زنا حرام ہے. اب زنا تک ایسے نہیں زنا ہوتا بدکاری کہ اچانک بدکاری ہو جائے. بدکاری کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی امت کی عورتوں کو منع کیا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ پرانی جاہلیت کے دور کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نہ چلتی پھرتی رہا کرو. تو یہ جو زیب و زینت اختیار کر کے بازاروں میں نکلنا ہے اور غیروں کو دعوت بدکاری دینا ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا. غیر ضروری، غیر شرعی خلوت، غیر محرم مرد اور عورت کی خلوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے پیغمبر نے، اس کے دین نے منع کر دیا ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی نہ اختیار کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ فوراً شیطان ان پہ یعنی حملہ آور ہو جائے گا اور شیطان جو ہے وہ اپنے راستے پہ چلا لے گا. تو غیر ضروری، غیر شرعی خلوت. اسی طرح اختلاط مرد و زن، اس سے منع کر دیا کہ راستوں پر چلنا ہے تو راستوں کے کنارے کنارے پہ عورتوں، اے میری امت کی عورتوں، تمہیں راستوں کے کنارے کنارے پہ چلنا ہے، غیر محرم مردوں سے ایسے کندھوں سے کندھے مار کے تمہیں چلنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ایک نظر اچانک کسی غیر محرم عورت پہ پڑ جاتی ہے، اس کے بعد وہ نظر معاف ہے. فرمایا لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر پھر اس پہ ڈالنا، فرمایا یہ اس نظر ڈالنے والے کے زنا میں لکھا جائے گا. فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، قدم بھی زنا کرتے ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ بدکاری کے معاون بننے والی چیزیں ہیں. اس لیے ان سب کی شناخت بیان کر دی اور ان کی قباحت بیان کر دی ایک زنا کو روکنے کے لیے. اسی طرح عریاں تصویریں ان سے بھی ہمارے دین نے منع کیا ہے. اور اسی طرح فحش لٹریچر، اور آج یہ موبائل نے، نیٹ نے، یہ فیس بک اور یوٹیوب نے اور یہ واٹس ایپ نے جو تباہی پیدا کر دی ہے اور معاشرے میں جس قدر بے حیائی، عریانی اور فحاشی کو رواج دے دیا ہے، اس سے بھی بچنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. اگر ہم بدکاری سے، زناکاری سے بچنا چاہتے ہیں
تو ہمیں زناکاری کے اسباب سے بچنے کی ہمارا دین، ہمارا رب تلقین کرتا ہے۔ ایسے ہی بھائی شراب ہے، شراب سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے دروازوں کو، راستوں کو بند کرنے کے لیے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا یہ ملعون ہے، لعنتی ہیں شراب بنانے والا، جس کے لیے بنائی گئی ہے، جو شراب کو اٹھا کے آگے جناب منتقل کر رہا ہے، جس کے لیے منتقل کی جا رہی ہے، اور پینے والا جو پلانے کا باعث بن رہا ہے۔ اس انداز کے 10 لوگوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شراب کی وجہ سے ملعون قرار دیا ہے، لعنتی قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا دین اور شریعت چاہتی کیا ہے؟ ہمارا رب اور رسول چاہتے کیا ہے؟ تاکہ شراب کو معاشرے میں عام ہونے کا کوئی راستہ میسر نہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، وہ تمام ذرائع بند کر دینا، وہ تمام راستے بند کر دینا جن کے ذریعے سے حرام کاری معاشرے میں سرایت کر سکتی ہے۔ سود کو حرام قرار دیا ہے تو آپ حدیث پڑھ لیں۔ کیا صرف سود کھانے والے پہ لعنت کی ہے؟ نہیں، سود کھانے والے پہ، سود کھلانے والے پہ، سود لکھنے والے پہ، سود کا گواہ بننے والے پہ کتنے لوگ ہیں ایک سود کی وجہ سے جن پہ اللہ اور اس کے رسول لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ لعنت کس لیے؟ تاکہ سود کے سسٹم کو کھڑا ہونے سے، معاشرے میں پنپنے سے اور معاشرے کو غلاظت زدہ کرنے سے ان تمام راستوں اور ذرائع کو بند کر دیا جائے۔ تو بھائی جان، جو چیزیں حرام ہیں، ہمارا دین ان کے ذرائع کو بھی، ہمارا دین جو ہے وہ حرام قرار دیتا ہے، ان کے ذرائع، ان کے وسیلے حرام قرار دیتا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ کیا؟ ہیلا بازیاں۔ جو سود خور ہوتے ہیں نا، وہ سود کے لیے ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ شرابی ہوتے ہیں، شراب کے لیے ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ جن کو موسیقی کی لت پڑی ہوتی ہے، گانے سننے کی، وہ اس کے لیے جناب ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ شراب پینے والے اس کے لیے تو ہیلا بازی، حرام کے لیے ہیلا اختیار کرنا، اس کو بھی ہمارا دین حرام قرار دیتا ہے۔ کوئی ہیلا نہیں چلے گا۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، جس چیز کو حرام قرار دے دیا، بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس سے بچ جایا جائے، اجتناب کیا جائے، احتیاط کی جائے، پرہیز کیا جائے، کوئی ہیلا بازی اختیار نہ کی جائے۔ یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت کیوں ہوئی؟ اللہ نے ان کو بندر اور سور، ان کی شکلوں کو کیوں مسخ کر دیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حلال و حرام میں ہیلا بازیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا قہر ان پہ برسا، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن یہودیوں کا دن تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے ان کو سزا کیا دی؟ ان کو سزا یہ دی کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، یہ ان کو منع کر دیا۔ اب جناب انہوں نے ہیلا کیا اختیار کیا ہے؟ انہوں نے ہفتے سے پہلے جمعے والا دن آتا تھا، وہ جمعے والے دن نا دریا کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے، حوض بنا دیتے، تالاب بنا دیتے، تاکہ وہ مچھلیاں جو دریا میں گھوم پھر رہی ہیں نا، وہ آگے جانے کی بجائے، ان کی اپروچ سے نکلنے کی بجائے، وہ ان تالابوں میں، خندقوں میں، حوضوں میں آ جائیں، اور ہفتے والے دن نہ صحیح تو اتوار والے دن وہ ان کا شکار کر لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہیلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کردہ ایک کام کو حلال قرار دینے کا ہیلا اختیار کرنا،
اس کے لیے خفیہ سازش اور تدبیریں کرنا یہ ہیلہ ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو اس کے لیے کوئی ہیلہ بازی بھی چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں یہ مصیبت عام ہو جائے گی کہ یہ چیزوں کا نام بدل کے ان کو حرام کو حلال قرار دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لیا شراب کا کہ یہ شراب کو پئیں گے لیکن نام کیا رکھیں گے؟ اس کا نام بدل لیں گے، اس کا نام بدل لیں گے، روح کی غذا اس کو قرار دے لیں گے۔ شراب کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ مختلف اس پہ جناب لیبل اور ٹائٹل لگا لیں گے۔ تو شراب پہ، شراب کی بوتل پہ اگر آپ یہ ٹائٹل لگا دیں، سٹیکر لگا دیں کہ یہ چھانگے مانگے کا خالص شہد ہے، تو ٹائٹل لگانے سے اس کی حرمت حلال وہ حلال نہیں ہوگی، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، کوئی ہیلہ بازی نہیں چلے گی۔ اسی طرح بھائی یہ سود ہے، آج سود کو کیا کہا جاتا ہے؟ انٹرسٹ، منافع۔ سود کا نام ہی بدل دیا گیا ہے، اس کو منافع کی سکیمیں، اور جناب ایسی ایسی سکیمیں لانچ کی جاتی ہیں کہ جن پہ تھوڑا سا سرمایہ خرچ کر کے جناب بینکوں کو بڑے بڑے مفتی، عالی شان نام رکھنے والے، حسب نسب رکھنے والے وہ بھی میسر آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے اور مفتیوں کے فتوے مل جاتے ہیں کہ نہیں بھی یہ سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو منافع ہے۔ نام بدل کے سود کو حلال قرار دینا یہ بھی ہیلہ بازی کی، وہی یہودیوں کے ہیلوں کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح بھائی جان موسیقی اور ناچ گانے والوں کو آج پہلے بھانڈ کہا جاتا تھا، آج کیا کہا جاتا ہے؟ فنکار، گلوکار، اداکار، بڑے بڑے نام، اور موسیقی کو روح کی غذا یہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب ہیلہ بازیاں ہیں۔ ہمارا دین ان ساری ہیلہ بازیوں سے برات کا اعلان کرتا ہے، برات کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ضابطہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو چیز حرام ہے نا، حرام، آدمی کہے کہ نہیں میری نیت بڑی نیک ہے، میری نیت بڑی نیک ہے، میں تو نیکی اور جذبے کے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ مثلا ایک آدمی کہ میں سودی کاروبار اس لیے کر رہا ہوں، رشوت اس لیے دے یا لے رہا ہوں، اور یہ جوا اس لیے کھیل رہا ہوں تاکہ جتنا پرافٹ آئے نا تو میں نے اس سے جناب یہ نیت کر لیا کہ میں نے مسجد بنانی ہے۔ تو سودی مال سے اور جوے کے مال سے اور رشوت کے مال سے، حرام کمائی سے آپ جتنی اچھی نیت کریں، آپ کی اچھی نیت کرنے سے وہ حرام حلال نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، آپ کی نیت کی اچھائی اس کو حلال قرار نہیں دے سکتی۔ ہاں ایک چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، آپ ساتھ ہی اللہ کی حلال اور مباح کی ہوئی چیز میں آپ کی نیت کا اخلاص بھی شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ نے کھانا کھانے کو حلال قرار دیا ہے، اب آپ کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ تاکہ آپ کی صحت بھی بنے، آپ کا وجود قائم رہے، آپ اللہ کی دی ہوئی زندگی، جوانی اور توانائی سے لطف اندوز ہوں، اور ساتھ آپ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی بنے۔ تو یہ کھانا کھانا بھی آپ کا عبادت ہے، اور یہ پانی پینا بھی آپ کا عبادت ہے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اگر آپ اس میں اخلاص کے ساتھ جناب اپنی نیت کا اخلاص بھی شامل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بحث اجر بن جائے گا۔ مثلا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَفِي بُضْعِ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ، فرمایا
تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ خلوت اختیار کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ اور نیکی لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ بیوی کے ساتھ آدمی اپنی خواہش کو، شہوت کو پورا کرتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں یہ نیکی ہے، تو یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بتاؤ، اگر وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے اپنی چاہت، خواہش اور شہوت کو پورا کرے تو یہ اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول یہ تو گناہ ہوگا۔ فرمایا پھر وہ سیدھے راستے سے جس کو اللہ نے نکاح کے ذریعے حلال قرار دیا ہے اس سے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اولاد کے حصول کی نیت کے لیے اگر وہ اپنی خواہش کو اور خلوت کو اختیار کرتا ہے تو پھر یہ نیکی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس اعتبار سے بھائیو اصول کیا واضح ہوا؟ اصول یہ واضح ہوا کہ نیت کا اخلاص، اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جس کام کی بھی آپ نیت کریں وہ اللہ کی طرف سے حلال اور جائز ہونا چاہیے، پھر آپ کی نیت کے اخلاص کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی۔ کسی حرام کام میں نیت کو خالص کر کے کرنا یہ نہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اللہ کے دین نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کی واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا اللہ پاک ہے، طیب ہے، پاک ہے، اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اس نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے نا وہی حکم دیا جو اس نے اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ اپنے نبیوں کو، انبیاء کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم نے پاکیزہ چیزوں سے کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرنے ہیں۔ پاکیزہ رزق کھانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، اور یہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ایمان والو تم نے پاکیزہ رزق کھانا ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چیزوں کا پاکیزہ ہونا، حلال ہونا، یہ بہت بڑا تقاضا ہے، یہ بہت بڑا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ بھی اصول اللہ کا سمجھ لو کہ وہ سب کے لیے حرام ہے۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا نا وہ سب کے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے غریبوں کے لیے حرام ہو، امیروں کے لیے حلال ہو، بادشاہوں کے لیے حلال ہو اور فقیروں کے لیے حرام ہو، گوروں کے لیے جائز ہو، کالوں کے لیے حرام ہو، مردوں کے لیے جائز ہو، عورتوں کے لیے حرام۔ ایسا نہیں ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ سب کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ بھی اصول ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ واقعہ کیس اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو اصول اور قانون سب کے لیے ایک ہے، چوری کے نتیجے میں ہاتھ کٹے گا تو بنو مخزوم کی فاطمہ کا بھی ہاتھ کٹے گا، اور محمد کی بیٹی اگر ایسا عمل کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا۔ تو حلال سب کے لیے اور حرام سب کے لیے۔ ہاں، اس سارے عمل میں جو ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں اصول اور ضابطے حلال و حرام کے بیان کیے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیز کو مستثنا قرار دیا ہے، اور وہ ہے اضطراری حالت۔ بندہ اضطراری حالت میں لاچار ہے، مجبور ہے، ایسی شکل میں جب تک اس کی حالت اضطراری ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس اضطراری حالت میں اس کے لیے وقتی طور پہ، حادثاتی طور پہ
حرام کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبور کر دیا جائے وہ اسلام کے احکام سے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور وہ عادی مجرم نہ ہو، فرمایا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی شکل میں سور کا گوشت اگر اس نے کھا لیا، کسی حرام کا ارتکاب کر لیا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اتنے وقت کے لیے کہ اس کی جان بچ جائے اور وہ فراخی کے مرحلے میں، کشائش کے مرحلے میں داخل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو حلال قرار دیتا ہے۔ وہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حلال و حرام کے جو بنیادی ضابطے ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ اس امت کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے دین کے نزدیک حلال کون کون سے معاملات ہیں اور حرام کون کون سی چیزیں ہیں۔ حلال و حرام کا علم یہ اسلام کا ایک بنیادی علم ہے، بنیادی تقاضا ہے۔ بندہ مومن اس وقت تک اپنے ایمان کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ حلال اور حرام کے تقاضوں کو نہ سمجھے اور ان کو نہ اپنائے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا